میرا نام عاقب ہے اور یہ 2014 کا واقعہ ہے۔ اس وقت میں اسلام آباد میں ایک کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ میرا کام ہی کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے اکثر گھر جاتے ہوئے دیر ہو ہی جاتی تھی۔ کمپنی کی طرف سے مجھے سیکٹر G11 میں رہائش ملی ہوئی تھی، جو کہ بلو ایریا سے 20 سے 25 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ کمپنی کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت موجود تھی، لیکن جب کبھی لیٹ ہو جاتے تو ٹیکسی کروا کر گھر جاتے۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی اپنے عروج پر تھی اور ہماری کمپنی کا کلوزنگ ایئر بھی چل رہا تھا۔ ہم پورا ہفتہ ہی آفس سے لیٹ آتے تھے، گھر جاتے ہوئے تقریباً 12 بج جاتے تھے۔ اسی طرح ایک دن کام سے فری ہوئے تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ میرے ساتھ آفس میں 2 لڑکے اور بھی تھے، قاسم اور علی۔ جب ہم تینوں لڑکے گھر جانے کے لیے آفس سے نکلے تو رات 12:30 بج چکے تھے۔ دسمبر کی سرد رات تھی۔ مری کی طرف سے آنے والی سرد ہواؤں نے سردی میں اضافہ کر دیا تھا۔ ہم تینوں بلو ایریا سٹاپ پر آ کر رکے اور ٹیکسی کی تلاش میں آگے پیچھے دیکھنے لگے۔ سڑک سنسان تھی۔ جب کافی دیر تک ہمیں کوئی ٹیکسی نظر نہ آئی تو ہم تینوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد قاسم نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا کہ وہ دیکھو، آگے ٹیکسی کھڑی ہے۔ ٹیکسی کا انجن سٹارٹ تھا اور سامنے والی ہیڈ لائٹ بھی آن تھی۔ ہم جیسے ہی بھاگ کر ٹیکسی کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ٹیکسی کا ڈرائیور سر نیچے کر کے لگاتار رو رہا ہے۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ اس کے ساتھ رات کے اس وقت کوئی واردات ہوئی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی، رو کیوں رہے ہو؟ لیکن اس نے ہماری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار قاسم نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کچھ بتاؤ گے بھی کہ نہیں؟ وہ ایک دم چونکا اور ٹیکسی سے باہر نکل کر مجھ سے لپٹ گیا۔ ٹیکسی والے نے کہا کہ وہ مجھے مار دے گی۔ دراصل میرا کچھ دیر پہلے یہاں سے گزر ہوا تو میں نے یہاں ایک عورت دیکھی۔ اس عورت نے مجھے رکنے کا کہا۔ میں نے بریک لگائی۔ جب اس کی طرف دیکھا تو اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اور بولی کہ میں نے سیکٹر F10 جانا ہے۔ میں نے فوراً گاڑی چلا دی اور تھوڑی دور آگے جا کر پوچھا کہ آپ کو F10 مرکز جانا ہے یا کسی کے گھر جائیں گی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کہاں گئی۔ میں نے خوف اور ڈر کے مارے ٹیکسی دوڑا دی تو وہ بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا اور جب آنکھ کھلی تو رونے لگا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ آ گئے۔ ہمیں ٹیکسی ڈرائیور کی باتوں پہ یقین آنے لگا۔ ابھی ہم کھڑے ہی تھے کہ پولیس کی گاڑی ہماری طرف آتی دکھائی دی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ میں آگے بڑھا اور اپنی کمپنی کا کارڈ دکھایا اور بتایا کہ ہم گھر جانے کے لیے ٹیکسی دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہماری نظر اس ٹیکسی پر پڑی۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور بہت خوفزدہ اور پریشان ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ ہم روز یہاں گشت کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ ہمیں بتاؤ کہ وہ عورت کہاں کھڑی تھی؟ پولیس والے کی بات سن کر ڈرائیور نے ایک دور کھمبے کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس والا اس کھمبے کی طرف چلنے لگا اور دیکھا، ہم لوگ بھی اس کے پیچھے گئے۔ پولیس والے نے کہا کہ اگر خون نکل رہا تھا تو خون کے نشان بھی تو ہونے چاہیے۔ ابھی ہم یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ قاسم زور سے چلایا کہ یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ پولیس والے نے ٹارچ ماری تو سب کی روح کانپ گئی۔ روڈ پر تازہ خون گرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب خوفزدہ ہو گئے۔ اچانک سے کچھ کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ جب ان کی طرف دیکھا تو وہ درخت کی طرف منہ کر کے بھونکتے جا رہے تھے۔ بظاہر تو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہمیں ایسا لگا کہ وہ عورت ان درختوں کے بیچ میں ہی کہیں ہے، جس کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ پا رہی مگر جانوروں کو دکھائی دے رہا ہے۔ ہم سب نے وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا۔ ابھی گاڑی کی طرف مڑے ہی تھے کہ ہمیں پیچھے کوئی ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پولیس والے نے کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ ورنہ مجھے فائر کرنا پڑے گا۔ پولیس آفیسر کا اتنا کہنا تھا کہ درختوں کی ٹہنیاں ہلنے لگی۔ وہ منظر ایسا تھا کہ ہم خوفزدہ ہو گئے۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ نہ جانے کیا سوچ کر پولیس والے نے درختوں کی طرف فائر کر دیا اور ساتھ ہی بولا کہ بھاگو، یہاں سے سب بھاگو۔
سب گاڑی میں بیٹھے اور ہم یہاں سے نکل گئے۔ اس واقعے کے بعد ہم کافی خوفزدہ تھے، مگر پولیس والا زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس نے فوراً وہاں سے گاڑی بھگا دی۔ کچھ دور جا کر اس نے پولیس اسٹیشن کال کی اور وہاں سے کچھ بندوں کو بلایا۔ ہم نے جب پولیس والے سے پوچھا کہ آپ نے درختوں کی طرف فائر کیوں کیا اور اس کے بعد ہمیں بھاگنے کا کیوں کہا، تو پولیس والے نے بتایا کہ میں جب آپ سب کے ساتھ کھڑا تھا تو اچانک مجھے درخت کے پیچھے ہی کوئی کھڑا دکھائی دیا۔ میں نے دیکھا کہ کالے کپڑے پہنے کوئی عورت کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ عجیب تھا، جیسے جلا ہو۔ اس پولیس آفیسر نے ہمیں بحفاظت گھر پہنچایا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد ہم نے کبھی اس سڑک پر پیدل سفر نہ کیا۔